الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی آج بھی ہم دو سورتوں کا مطالعہ کریں گے، سورۃ القارعہ اور سورۃ التکاثر۔ تو آئیے کہ پہلے ہم ان کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم ربنا حاسبنا حسابا يسيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ آخری پارے میں جو چار سورتوں کے چھوٹے گروپ ہیں، جن کو میں نے 4 سوروں کا عنوان دیا ہے، تعداد میں یہ کل 5 ہیں۔ ان میں سے اول و آخر یہ 4 سورہ انذار پر مشتمل ہے، انذار آخرت۔ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین، سورۃ الانشقاق، یہ 4 سورتوں کا ایک گروپ۔ اسی طرح یہ جو 4 سورتیں ہیں، جن میں سے 2 ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، اور 2 جو آج پڑھ رہے ہیں یعنی سورۃ القارعہ اور سورۃ التکاثر، یہ 4 سورتیں بھی اپنے مفہوم سے، اپنے معنی سے، اور بالکل اظہر من الشمس کہ ان کا مرکزی مضمون انذار آخرت، قیامت کی خبر اور اس کے بارے میں خبردار کرنا۔ ان 4 سوروں کے بارے میں یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی، پچھلی مرتبہ بھی دہرائی کہ ان میں جو صورتیں شامل ہیں، ان میں باہمی نسبت و تناسب اور مشابہت اور مماثلت جو ہے، وہ چاروں کو ایک یونٹ کی حیثیت سے سامنے رکھا جائے تو زیادہ اجاگر ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان 4 صورتوں میں جن کا مطالعہ کر رہے ہیں، پہلی اور تیسری صورتوں کے مابین بڑی مشابہت ہے۔ ان دونوں میں سورۃ الزلزال اور سورۃ القارعہ بس ایک ہی مضمون ہے، کوئی اور اضافی مضمون ہے ہی نہیں۔ وقوع قیامت، حساب کتاب، انسان کے سامنے اس کے اعمال کا آ جانا، پھر آخری نتیجہ عیشت الراضیہ یا امہ ہاویہ۔ یہ گویا کہ سورۃ الزلزال اور سورۃ القارعہ، ان دونوں کا مضمون بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہے۔ دوسری اور چوتھی صورتوں کے مابین بڑی مناسبت ہے، اس میں یقیناً انذار کا مفہوم بھی موجود ہے جو کہ اس 4 سورہ کا مرکزی مضمون ہے،
آخرت کا انذار، لیکن اس کے علاوہ انسانی نفسیات کے دو بہت اہم پہلو ہیں جن کو اجاگر کیا گیا۔ ایک انسان کا ناشکرا پن، حیوانات میں جو وفاداری کا جذبہ ہے، بالخصوص گھوڑوں میں اپنے مالکوں اور آقاؤں کے لیے جس درجے وفاداری کا جذبہ موجود ہوتا ہے، ان کے حوالے سے انسان کو ملامت، ان الانسان لربہ لکنود۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ اور سورۃ التکاثر میں محتاط کی طلب جو انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھے رکھتی ہے، انسان مال و اسباب دنیاوی کی محتاط، اس کی طلب اپنے آپ کو اس میں کھپائے رکھتا ہے، لگائے رکھتا ہے، حقائق کی طرف متوجہ ہوتا ہی نہیں، اپنے باطن میں جھانکنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، یہاں تک کہ اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ پھر محسوس کرے گا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ۔ تو یہ سورہ عادیات اور سورۃ التکاثر ان دونوں میں نسبتاً زیادہ مناسبت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس چہار سورے کی پہلی سورت اور آخری سورت، ان دونوں میں بھی ایک مشابہت ہے۔ ایک تو یہ کہ حجم کے اعتبار سے پہلی سورت بھی 8 آیات پر مشتمل، آخری بھی 8 آیات پر مشتمل، اور دوسرے یہ کہ یہ دونوں سورتیں قرآن حکیم کی چھوٹی صورتوں میں سے جن کے خصوصی فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان میں شامل ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے سورہ اخلاص 4 آیات پر مشتمل ہے، حضور نے اسے ثلث قرآن قرار دیا ہے، وہ تہائی قرآن کے مساوی ہے، اس لیے کہ بنیادی ایمانیات 3 ہیں، توحید، معاد اور رسالت۔ توحید پر وہ کامل ہے سورت اور نہایت جامع، اس اعتبار سے گویا کہ یہ توجیہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن قول تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ یہ ثلث قرآن ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الزلزال کے بارے میں 2 اقوال ملتے ہیں، یہ بھی کہ یہ نصف قرآن ہے اور یہ بھی کہ یہ ربع قرآن ہے، چوتھا حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ تکاثر کے بارے میں روایت ملتی ہے جسے امام بیہقی بھی لائے ہیں اور امام حاکم بھی رحمہم اللہ، اور یہ روایت جو ہے مرفوعاً مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1000 آیات تلاوت کر لیا کرو قرآن حکیم کی؟ تو صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے عرض کیا حضور کس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ روزانہ 1000 آیات؟ آپ کو معلوم ہے کہ 1/6 قرآن ہو گیا، 5 پارہ، کس کے لیے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم سورہ تکاثر کی تلاوت کر لیا کرو، یہ 1000 آیات کے مساوی ہو جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کا اصل مراد کیا ہے؟ ان صورتوں کا اگر مراقبہ انسان کرے، ان صورتوں میں جو مرکزی مضمون آیا ہے یہ گویا کہ اس کے لوح قلب پر اگر نقش ہو جائے تو انسان کی ہدایت اور رہنمائی، جیسے سورۃ العصر جو اب اس کے بعد آ رہی ہے، امام شافعی کا قول ہے رحمت اللہ علیہ کہ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اور لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، اگر لوگ صرف سورۃ العصر پر تدبر کریں، تدبر کا حق ادا کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی، اور اگر قرآن میں سے سوائے سورۃ العصر کے کچھ نازل نہ ہوتا تو بھی یہ ان کی ہدایت کے لیے کفایت کر جاتی۔ تو جیسی شان اس کی ہے اسی طرح کی شانیں جو ہے سورۃ الزلزال کی، کہ واقعہ اگر جو اس کے اندر مضامین آئے ہیں انسان کے دل پر اگر نقش ہو جائیں اور وہ انہیں تازہ کرتا رہے، نقش کو بھی تازہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے بہت پسند ہے وہ شعر، پھر یاد آ گیا حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کرے۔ یہ جو ہماری پیشانیوں پر نقش بندگی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے بندے ہونے کا ایک نشان، تو سجدے میں گر کر گویا کہ ہم اپنی اس بندگی کے نشان کو پھر اجاگر کرتے ہیں، پھر تازہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو نقش ہے اگر اس کو تازہ کیا جاتا رہے، رات کو انسان سونے سے پہلے انہیں پڑھ لے تو اس سے یہ کہ پھر حقائق منکشف ہو جائیں گے، جیسے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
یہ ایک ذاتی محاسبہ، احتساب نفس، یہ اس کے لیے بہترین جو ہے سورہ مبارکہ ہے کہ انسان جو ہے چونک جائے ایک مرتبہ کہ کہیں میں تو نہیں ہوں وہ کہ جن کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے۔ ایک بات اور جو پچھلی مرتبہ رہ گئی تھی اس کو نوٹ کر لیں کہ پہلا جوڑا جو تھا 4 سورے میں، ظاہر بات ہے کہ 2 صورتیں ایک جوڑے کی ہیں، 2 صورتیں ایک جوڑے کی ہیں۔ پہلے جوڑے کے مابین، پہلے جوڑے کی 2 صورتوں کے مابین جو مناسبت ہے وہ 2 اعتبارات سے۔ سورۃ الزلزال میں فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال پھینکے گی اپنے تمام بوجھ جو کچھ اس کے اندر ہے۔ یہی مضمون اب عکسی ترتیب ہے، وہاں وہ ہے معروف اور یہاں مجہول۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جبکہ قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی اور ان میں سے نکال لیا جائے گا جو کچھ کہ ان کے اندر دفن ہے۔ اسی طریقے سے وہاں فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ نکلیں گے مختلف گروہوں میں یا علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے تاکہ دکھلا دیے جائیں ان کے اعمال، ان کے سامنے آ جائیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اب اس میں اعمال کا ظاہر مراد ہے، نیکی جو ظاہر کے اعتبار سے نیکی تھی میں تو اسے نیکی ہی سمجھ رہا ہوں، وہ بھی میرے سامنے آ جائے گی، اور کوئی برائی جو ظاہر کے اعتبار سے برائی تھی اور اسے میں بھی چاہے مجھ سے اس کا ارتکاب ہو گیا ہو لیکن میں بھی اسے برائی سمجھ رہا ہوں، وہ بھی میرے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اسی کا ایک اور انٹرنل ڈائمنشن ہے، اس کی ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے کہ ایک ہے اعمال کا ظاہر، ایک ہے اس کی نیت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو سورۃ العادیات میں اس کا ذکر ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، صرف اعمال کے ظاہر کے اعتبار سے فیصلے نہیں ہوں گے، حاصل کر لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں دفن ہے، جو نیتیں تھیں، جو ارادے تھے، جو انٹینشنز تھے، ان کے حساب سے در حقیقت اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ گویا کہ ہو سکتا ہے کہ تمام نیک اعمال 0 سے ضرب کھا کر 0 ہو جائیں، جیسے کہ قرآن حکیم میں 3 مقامات پر جو ہے بہت ہی حسرتناک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو اپنی نیکیوں پر بڑا تکیہ کیے ہوئے ہوں گے، ہم نے بڑے نیک کام کیے، بڑے فاؤنڈیشنز ہم نے چلائے، بڑے ادارے قائم کیے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور بڑے خدمت خلق کے کام کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تو بڑے وہ پر امید ہوں گے، اور قیامت کے دن جب ان کے اعمال ان کے سامنے آئیں گے تو لپکیں گے کہ یہ ہماری نیکیاں ہیں۔ لیکن چونکہ وہ ریاکارانہ نیکیاں ہوں گی، ان کے پشت پر حقیقی ایمان، صرف اللہ کی رضا جوئی، صرف اخروی ثواب ان کا مقصود نہیں تھا، بلکہ دنیاوی شہرت، ریاکاری، ریا اور سمعہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ تھی نیت تو 0 سے ضرب کھا کر وہ تمام اعمال 0 ہو جائیں گے، اور جو حسرت اس وقت طاری ہوگی لوگوں پر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ ابراہیم میں۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء۔ وہ لوگ کہ جو ایمان حقیقی سے محروم رہے تو ان کے جو اعمال ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا جیسے راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے کہ ایک تیز جھکڑ آتا ہے، ہوا چلتی ہے، اس ریت کو، اس راکھ کو اس نے اڑا دیا، ختم ہو گیا، اس کا وجود نہیں رہا۔ اب وہ تو سمجھتے تھے بڑی نیکیاں کر کے ہم لائے، بڑے ہمارے اونچے اعمال ہیں، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا، بس پہلے تو ڈھیر نظر آئے گا، لیکن یہ کہ ایک ہوا کا جھونکا آئے گا اور وہ راکھ جو ہے وہ اڑ جائے گی۔ اب انہیں کوئی بھی اختیار حاصل نہ ہوگا اپنے ان اعمال پر، یعنی ان میں سے کسی کا کوئی اجر و ثواب انہیں نہیں ملے گا۔ پھر سورۃ النور میں فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ یہ لوگ جو حقیقی ایمان سے محروم تھے، ریاکارانہ نیکیاں کرتے رہے، دنیا میں یا تو قانوناً بھی کافر تھے یا ویسے کہنے کو مسلمان تھے، لیکن ایمان حقیقی سے، دل والے ایمان سے، قلبی تصدیق والے ایمان سے محروم۔ جب وہ قلبی تصدیق والا ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال جو ہے، نیکیاں جو ہیں وہ ریاکاری کے تحت ہی ہوں گی۔
ان کے اعمال سراب کے مانند ہوں گے جن کو پیاسا سمجھتا ہے پانی. ایک صحرا ہے، لق و دق چٹیل میدان ہے، اور پیاس سے ایک شخص بھرا جا رہا ہے، اسے دور پانی نظر آتا ہے، اسی کو آپ سراب کہتے ہیں، مراج. اب وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے آخری وقت تک، چاہے گھسٹتا ہے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے پانی تو نہیں ملتا، وہ تو اور پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے سراب. یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے، انہیں اپنے وہ اعمال سراب کے مانند نظر آئیں گے قیامت کے دن، لپکیں گے ادھر، لیکن جب پہنچیں گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا، کوئی نیکی نہیں. یہ تو سراب تھا، حقیقت تھی ہی نہیں. ہاں اللہ کو موجود پائیں گے جو ان کا حساب چکا دے گا. اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی، یعنی زیرو سے ضرب کھا کر وہ تمام اعمال زیرو ہو گئے. یہی بات پھر سورۃ الفرقان میں آئی ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. یعنی گویا کہ وہاں قیامت میں انہیں بھی وہ اعمال دکھائے تو جائیں گے. یہ نیکی کے اعمال، یہ ہم نے بڑے بڑے کام کیے، ہم نے خیراتی ادارے قائم کیے، ہم نے فلاں کیا، ہم سے فلاں علم پھیل گیا، ہم نے یہ کام کیے، کارنامے سر انجام دیے، نظر تو آئیں گے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اعمال دکھائے تو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اعمال کے ظاہر کے اعتبار سے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے کیونکہ وہ ریاکارانہ نیکیاں تھیں، وہ زیرو سے ضرب کھا جائیں گے. تو یہاں پر نقشہ کھینچا گیا جیسے کہ ایک ڈھیر ہو ریت کا. سورہ ابراہیم میں تو آیا تھا کہ ہوا کا ایک جھونکا آئے گا اڑا دے گا، اور یہاں ایک عجیب تصویر لفظی ہے. ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، اور گویا کہ جیسے ٹھوکر مار دی جاتی ہے. یہ لفظ ٹھوکر یہاں موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ تصویر لفظی چونکہ میں نے کہا ہے، الفاظ میں ایک منظر کھینچ دینا، منظر کشی لفظوں کے اندر. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم بڑھیں گے، متوجہ ہوں گے، آگے بڑھیں گے ان کے وہ بڑے بڑے اعمال جو انہوں نے کیے تھے، جن پر بڑا غرہ تھا، بڑا تکیہ تھا. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، ایک ٹھوکر لگائیں گے اور اس غبار کو اڑا دیں گے، فضا میں تحلیل ہو جائے گا غبار، یعنی زیرو سے ضرب دیں گے، جسے میں بارہا کہہ رہا ہوں. تو یہ جو ان دو صورتوں کے مابین بڑا گہرا ربط ہے. اعمال کا ظاہر، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لیکن یہ کہ سورۃ العادیات میں واضح کیا گیا ظاہر کے اعتبار سے all that glitters is not gold. وہ جو نیکیاں نظر آ رہی ہوں گی وہ سب نیکیاں نہیں ہوں گی. وحصل ما فی الصدور، اور نکال لیا جائے گا، حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں مضمر تھا، جو نیتیں تھیں، جو ارادے تھے، جو اصل عزائم تھے، جو حقیقی مقاصد تھے، جو اصل موٹیوز تھے جن کے تحت کہ وہ عمل کیے گئے. اور وہ اگر ریاکاری پر تھا معاملہ سارا تو زیرو سے ضرب کھا کر وہ اعمال معدوم ہو جائے. ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیجئے، پہلی تین صورتوں میں، ان میں سے سورۃ القاریہ تو ابھی ہم پڑھیں گے، یہ مضمون ایک اور اعتبار سے ایک تدریجاً ارتقا کرتے ہوئے انتہا کو پہنچا ہے. چوتھی صورت کا معاملہ اس سے نسبتاً علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ یہ تین صورتوں میں، جیسے سورۃ الزلزال میں ابھی میں نے عرض کیا، اعمال کا ظاہر سامنے آ گیا، یہ تمہاری نیکیاں، یہ تمہاری برائیاں. دوسری صورت میں اب اس کو ضرب دی گئی نیتوں سے، حصل ما فی الصدور. اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ تیسری صورت میں ہے، اور وہ ہے وزن اعمال. وہ نیکیوں کا وہی اعمال وزن کیے جائیں گے کہ جن کے اندر حقیقتاً کوئی نیکی ہوگی، ان کا عمل وزن ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ واما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. یہ گویا کہ آخری نتیجہ، اور نتیجے کا پھر وہ جو ظہور ہونا ہے کہ یا تو عیشت الراضیہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت ہی اچھی زندگی، جنت کی زندگی، اور یا امہ ہاویہ ہے، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی کھائی اور گھٹ بننے والا ہے. یہ انتہا کو پہنچا معاملہ سورۃ القاریہ میں، یہ ایک ترتیب ہے. باقی جہاں تک سورۃ القاریہ اور سورۃ التکاثر کے مابین ربط ہے وہ بہت واضح ہے، وہ آج نمایاں ہو جائے گا کہ سورۃ القاریہ ختم ہوتی ہے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور سورۃ التکاثر کا اکثر و بیشتر حصہ اسی پر ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. ابھی تو یہ حاویہ کی خبر ہم تمہیں دے رہے ہیں، ابھی تو تمہیں اس کو ایمان بالغیب کے درجے میں ماننا ہے یا علم الیقین کے درجے میں ماننا ہے.
اگر مان لو گے تو عافیت ہوگی، نہیں مانو گے لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، بالآخر تو وقت آ کر ہی رہے گا کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، چشم سر سے دیکھے، وہ حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ جیسے کہ سورۃ الفجر میں فرمایا یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اب اس روز آنکھ کھلے گی، انسان چیتے گا، حقیقت منکشف ہو جائے گی، لیکن اس روز کا چیتنا، اس روز کا حقیقت پر متنبہ ہونا یہ فائدہ دار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انیٰ لہ الذکریٰ، اب اس سبق حاصل کرنے کا حاصل کیا ہے؟ تو یہ ربط جو ہے سورۃ القاریہ اور سورۃ التکاثر کا یہ بہت نمایاں ہے۔ اب آئیے ہم سورۃ القاریہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ القاریہ، وہ کھڑ کھڑانے والی یا وہ ٹھونکنے والی۔ قرع کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں کسی شے پر دوسری شے کو زور سے مارنا۔ جب آپ کوئی کیل ٹھونکتے ہیں، اگر دیوار بھی ذرا مضبوط ہے، اس میں آپ کو کوئی کیل ٹھونکتی ہے تو بار بار ضرب لگاتے ہیں اور اس سے ایک آواز بھی نکلتی ہے۔ تو کسی شے کو کسی دوسری شے پر ضرب شدید کی صورت میں مارنا، اس سے آواز نکلتی ہے، تو یہ کھڑ کھڑانا۔ اسی طریقے سے دروازے پر دستک، یہ بھی قرع، اس لیے کہ رات کو فرض کیجئے بہت غفلت کا وقت ہے اور دروازہ پیٹ رہا ہے کوئی شخص، تو یہ بھی قرع، اس لیے کہ ہاتھ سے دروازے کے اوپر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ القاریہ، یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں اس مادے سے کل 5 مرتبہ لفظ آیا ہے، یہ جس میں سے 3 مرتبہ تو اسی جگہ آ گئے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ یہ نوٹ کر لیجئے، جیسے پچھلی 2 صورتوں کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الزلزال 3 صورتیں جو ہیں وہ پہلے 4 سورے کی اسی انداز میں شروع ہوئی تھی، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، دوسری صورت اذا السماء انفطرت، تیسری صورت اذا السماء انشقت، یہ اس سلسلے کی گویا کہ چوتھی صورت ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اس اسلوب سے شروع ہونے والی قرآن کی 5 صورتیں ہیں، ان میں سے 4 آ چکی، یہ آخری اور 5ویں صورت ہے۔ والصافات صفا والزاریات ذروا والمرسلات عرفا والنازعات غرقا والعادیات ضبحا۔ اسی طرح یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ القاریہ بھی 2 صورتیں ہیں جو بالکل بعین ہی ایک ہی انداز میں شروع ہوئی۔ ایک 29ویں پارے میں الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ اور ان دونوں صورتوں میں ایک اور بھی نسبت ہے، اس لیے کہ 4تھی مرتبہ یہ لفظ جو آیا ہے القاریہ، یہ اسی صورت میں آیا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ تو گویا کہ یہ لفظ قاریہ جو ہے 3 مرتبہ تو اس صورت میں آ رہا ہے، 4تھی مرتبہ وہاں آیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ قاریہ قاریعۃ نکرہ کی صورت میں آیا ہے، یہ سورۃ الرعد میں، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد اللہ۔ وہاں یہ ایک نکرہ کی صورت میں آیا ہے، کوئی تکلیف، جس کو کہ سورہ سجدہ میں کہا گیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب کا وقت آنے سے پہلے پہلے ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے۔ ان چھوٹے عذابوں کو بھی قاریعۃ سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ جو تکلیف بھی آتی ہے، تکلیف سماوی ہو، کوئی عرضی ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی اسی طریقے سے مصیبت عرضی و سماوی ہو، تو وہ بھی کھڑکھڑا دیتی ہے، ایک مرتبہ چونکا دیتی ہے، جگا دیتی ہے۔ تو نکرہ کی صورت میں بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ رعد میں۔ باقی یہ کہ یہاں پر نحوی اعتبار سے 2 رائے ہیں، ایک تو یہ کہ القاریہ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے آتیۃ، وہ کھڑکھڑانے والی آ کر رہے گی، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور ایک یہ کہ اصل میں یہ جملہ خبریہ ہے لیکن فعلیہ، اس سے پہلے فعل محذوف ہے، لَتَأْتِيَنَّ الْقَارِعَةُ، یقیناً وہ قارعہ آ کر رہے گی۔ بہرحال یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ محذوف جو ہے اس کے اندر بلکہ ایک طرح کی اور فصاحت پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ساری توجہ اسی لفظ پر مرکوز کر دے، اس سے پہلے اس کے بعد کیا ہے، بجائے اس کے کہ توجہ جو ہے منتشر ہو، القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی، وہ ٹھونکنے والی، مل قاریہ،
کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ ٹھونکنے والی؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا اندازہ، تمہیں کیسے اندازہ ہو کہ وہ قارعہ کیا ہے، وہ ٹھونکنے والی کیا ہے؟ یعنی ابھی تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ابھی تو تمہیں بات بتائی جا رہی ہے، ایک لفظ ہے جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، وہ تو جب وہ مصیبت سامنے آئے گی، جب وہ گھڑی ہوگی، جب وقت آئے گا تو معلوم ہوگا، اس کی اصل حقیقت اس وقت منکشف ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ قارعہ سے مراد ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں وقوع قیامت کے لیے جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے ایک بڑی زوردار آواز، تیز آواز، کھڑکھڑانے والی آواز، تباہی بھی اسی سے آئے گی، ہلاکت بھی اسی سے ہوگی، جس کے لیے کہ زیادہ تر تو لفظ آیا ہے نفخ فی الصور، نفخہ صور، صور میں پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ زور سے پھونک مارے گا۔ یہی نفخہ صور جو ہے یہی لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنے گا، یہی نفخہ صور جو ہے پھر بعث بعد الموت کا سبب بنے گا۔ تو دو نفخے تو قرآن مجید میں سورہ زمر کی ایک آیت سے ایک مقام جو ہے اس کے آخری حصے میں، اس میں بالکل واضح ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ پھر اس میں ایک مرتبہ پھر پھونک ماری جائے گی تو وہ کھڑے ہوں گے اچانک دیکھتے ہوئے۔ تو گویا کہ یہ دو نفخے جو ہیں یہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے، ان کے مابین وقفہ ہوگا۔ ایک سے وہ قیامت اس معنی میں الساعہ، نفخہ ساعہ ہے وہ، جس سے کہ ایک ہلاکت طاری ہو جائے گی تمام ذی حیات جتنی بھی ہستیاں ہیں، اور پھر کتنا وقفہ ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے سینکڑوں سال ہو، ہزاروں سال ہو، واللہ عالم۔ اس کے بعد آئے گا پھر وہ نفخہ ثانیہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ نفخہ بعث ہے، لوگوں کو وہ ان کی قبروں سے نکل آئیں گے، اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن مجید میں ایک اور نفخہ بھی ثابت ہے، اور وہ نفخہ جو ہے نفخہ فزع، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سورۃ النمل آیت 87۔ جب سور میں پھونکا جائے گا تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی سب پر، جو بھی آسمانوں میں ہوں گے اور جو بھی زمین میں ہوں گے۔ لہذا علماء نے اب ان نفخہ صور کو 3 مراتب میں تقسیم کیا۔ نفخہ فزع، پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، ہول طاری ہو جائے گا، ایک ہلچل ہو جائے گی، زلزلہ آئے گا۔ یہ ہے جس کو کہ زلزلۃ الساعہ کہا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں، جو میں نے پچھلے درس میں بھی جس کا حوالہ دیا تھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ ہے نفخہ فزع۔ پھر ایک اور نفخہ ہوگا جس پر ہلاکت آ جائے گی۔ ان دونوں میں چاہے وقفہ کم ہی ہو، لیکن یہ کہ ان کو پہلے اس نفخے کو گویا کہ 2 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اس لیے کہ نفخہ فزع یہ یقیناً پہلے ہے، جس سے گھبراہٹ طاری ہوگی، وہ زلزلۃ الساعہ آئے گا، ایک افراتفری ہو جائے گی، ایک ہلچل ہوگی، اور دوسرا ہے جس پہ کہ پھر ایک موت طاری ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ اسی طریقے سے میں نے آج ذرا زیادہ تفصیل سے اور ان آیات کا میں نے احاطہ کر کے اور ان تمام آیات کا احصاء کر کے کوشش کی ہے مزید غور و فکر کرنے کی، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ جو الساعہ ہے قیامت، اس کے اندر یہ 2 نفخے ہیں، نفخہ فزع اور نفخہ ساعہ۔ اسی طریقے سے نفخہ بعث کو بھی آپ 2 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ ایک مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اچانک قبروں سے نکل آئیں گے، لیکن ایک بھوچکے سے ہو کر رہ جائیں گے، ایک احساس ان پر طاری ہوگا یہ کیا ہوا۔ اس کا نقشہ پچھلی صورت میں آ چکا ہے، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب زمین جو ہے وہ اپنے تمام بوجھ نکال دے گی تو اب انسان حیران اور ششدر ہو کر، پریشان ہو کر اور بھوچکا سا ہوگا یہ کیا ہوا ہے۔ قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، لیکن اس کا زیادہ تفصیل سے نقشہ سورہ یاسین میں آیا ہے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔
وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ اور پھر اچانک کہیں گے ہائے معلوم ہوا یہ ہے وہ دن جس کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے، آ گئی وہ شامت ہماری، اور آج حقیقت منکشف ہو گئی۔ صدق المرسلون، رسولوں نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا۔ ہم تو ڈھکوسلا ہی سمجھتے رہے، ہم سمجھتے رہے کہ ویسے ہی دھونس جما رہے، باتیں بنا رہے، صرف ہمیں ذرا دھمکانے کے لیے کچھ چیزیں گھڑ لی گئیں۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وہ بات تو سچی نکلی، جو کچھ کہا تھا رسولوں نے وہ سچ نکلا، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا۔ تو یہ کتنا ہی تھوڑا سا وقت ہو، لیکن یہ کہ ایک یہ کیفیت جو ہے بھوچکا اور حیران و ششدر ہونے کی، یہ انسان پر طاری ہو۔ اور اس کے بعد ایک نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر، پھر کوئی آواز آئے گی، اسے صیحہ بھی کہا گیا ہے، زجرہ بھی کہا گیا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ وَإِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، فرمایا گیا کہ وہ صرف ایک صیحت ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعًا لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اور سورہ قمر میں نقشہ کھینچا گیا ہے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر اور مہطعین الی الداع، کوئی پکارنے والا کسی طرف سے پکارے گا، ایک آواز کسی طرف سے آئے گی، اور اس پکار پر سب دوڑ پڑیں گے اپنی اپنی قبروں سے جو نکلے ہیں اچانک، جو بھوچکے ہو کر رہ گئے ہیں، پھر وہ دوڑیں گے۔ اور اس دوڑ کا نقشہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ المعارج میں آیا ہے یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑیں گے جیسے کہ کوئی نشانی ہے اور اس کی طرف کوئی نشان لگا ہوا ہے اور مسابقت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے ابھی سورہ قمر کی آیت آپ کو سنائی، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خشعا ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر مہطعین الی الداع، کوئی پکارنے والا ہے جس کی پکار پر کشاں کشاں بے اختیار ہو کر بے تابانہ انداز میں دوڑیں گے ادھر۔ یہ ہے وہ دوسرا مرحلہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے نفخہ حشر، نفخہ بعث اور نفخہ حشر، یہ دو حصوں میں تقسیم ہوگا۔ وہ دوسرا نفخہ، پہلا نفخہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک ہے نفخہ فزع، گھبراہٹ کا نفخہ جس پر گھبراہٹ، ہلچل اور ایک زلزلہ آئے گا، زلزلۃ الساعہ، اور دوسرا نفخۃ الصاعق، فَإِذَا نُفِخَ فِي النُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، پھر وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، موت طاری ہو جائے گی۔ اسی طرح نفخہ بعث، جبکہ وہ قبروں سے اچانک نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ سورہ زمر میں نقشہ کھینچا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ جب پھر ایک اور نفخہ ہوگا، صیحہ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ اب اس کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، کہیں صیحہ ہے، کہیں زجرہ ہے، کہیں نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ہے، کہیں نُفِخَ فِي النَّاسُورِ، نُفِخَ فِي الصُّورِ ہے۔ تو یہ مختلف انداز ہے، لیکن اگر ان کا احصاء کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرحلے چار ہیں، در حقیقت میں دو نہیں۔ پہلا مرحلہ دو حصوں میں منقسم، نفخہ فزع اور نفخہ صاعق۔ دوسرا مرحلہ پھر دو حصوں میں منقسم، نفخہ بعث اور نفخہ حشر، جبکہ جمع کیے جائیں گے، دوڑے ہوئے آئیں گے اس میدان حشر کی طرف۔ جیسا کہ میں نے سورۃ الزلزال کے بارے میں عرض کیا تھا، سورۃ الزلزال میں بھی اور یہ سورۃ القارعہ میں بھی یہ وہ نفخہ ہے در حقیقت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جبکہ دوڑیں گے، لپکیں گے۔ پہلا نفخہ وہ کہ جبکہ اچانک لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بھوچکے ہو جائیں گے، وہ نفخہ بعث ہے جس کا سورۃ الزلزال میں تذکرہ ہے۔ یہاں سورۃ القارعہ میں وہ ہے کہ جس میں اب یہ دوڑیں گے، اس لیے یہاں پر نقشہ کھینچا گیا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے کہ پتنگے منتشر ہوتے ہیں، انسان ایسے ہو جائیں گے۔ اسی کو سورۃ القمر میں کہا گیا جراد منتشر، جیسے ٹڈی دل ہوتا ہے، لیکن ٹڈی دل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ ایک سمت میں دوڑتا ہوا ہوتا ہے، چاہے اس کا کتنا بھی پھیلاؤ ہو، لیکن سمت ایک معین ہوتی ہے، اس سمت کے اندر دوڑتے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے اور اسی کی سمت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں نقشہ کھینچا گیا جیسے پتنگے، اور پتنگوں کا آپ کو معلوم ہے کہ چراغ پر گرتے ہیں، یہ گویا کہ ان کے لیے بھی کوئی ایک شے ہے، ایک ہدف معین ہے جس کی طرف کہ وہ دوڑ رہے ہیں۔ کَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ،
کوئی ایک ہدف ہے جس کی طرف کہ دوڑ لگائی ہوئی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، جیسے کہ پتنگے جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر، اور پروانہ وار جسے آپ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو نثار کرتے ہیں شمع پر۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگی ہوئی اون۔ عہن کہتے ہیں اس اون کو جسے رنگ دیا گیا ہو۔ اب مختلف ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مختلف جو ہے گچھے اون کے ہیں، انہیں مختلف رنگ دے دیے گئے ہیں۔ پھر اس کو اون بنانے سے پہلے، ابھی تو وہ بالوں کی شکل میں ہے، صوف ہے، لیکن یہ کہ اب بٹنا ہے، ان کو بٹنے سے پہلے دھنکا جاتا ہے تاکہ ان کے ریشے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ تو یہ جو ریشے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے، دھنکی ہوئی روئی، اصل میں چونکہ روئی عرب میں تھی نہیں، اگر تو یہ کہیں اس علاقے میں قرآن مجید نازل ہوتا تو زیادہ قریبی جو ہے وہ روئی جو ہے، دھنکی ہوئی روئی، اس کا ہمارے سامنے تصور زیادہ ہے۔ اون کا دھنکا جانا وہ زیادہ ہمارے لیے معروف نہیں ہے، لیکن جہاں کاٹن تھی نہیں، روئی کا کوئی وجود نہیں، وہاں یہ اون ہی کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوتا تھا۔ صوف جو ہے اسی کو پہلے وہ رنگتے تھے، پھر اس کو وہ دھنکتے تھے، پھر جب ریشے علیحدہ علیحدہ ہو گئے اب ان کو بٹتے تھے تو وہ اون کی شکل بنتی تھی، اس سے اب کپڑا بنائیے، کمبل بنائیے، جو بھی بنائیے۔ پہاڑ ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی اون رنگا رنگ کی۔ یہ جو قرآن مجید میں پہاڑوں کا معاملہ جو آیا ہے قیامت کے ضمن میں نے آج ذرا وہ مقامات بھی جمع کیے ہیں۔ یہ پہاڑ جو ہے کہیں فرمایا گیا کہ دھنکی ہوئی اون کے مانند ہوں گے، کہیں فرمایا گیا ایسے چل رہے ہوں گے کہ جیسے بادل چلتے ہیں، اور آج کے زمانے میں واقعہ یہ ہے کہ جو ہوائی سفر کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کے لیے بہترین تمثیل جو ہے وہ بادل ہے، اس لیے کہ بادلوں سے جب جہاز گزرتا ہے بادل ہمیں نیچے سے نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی سالڈ شے ہے، حقیقت میں تو وہ جہاز ایسے گزرتا ہے کہ بس ایک دھند سی ہے اور کچھ بھی نہیں، اس کے تمام ذرات ایک دوسرے سے کوئی پیوست نہیں ہے آپس میں، بلکہ یہ کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، تو بالکل روئی کے گالوں کی طرح، بلکہ روئی کے بھی ریشے جو ہیں آپس میں پیوست ہوتے ہیں، اس طرح علیحدہ نہیں ہوتے کہ ان میں سے کوئی چیز آسانی سے گزر جائے، لیکن یہ تو بہت ہی ایک دوسرے سے دور، ایک لطافت کا ایک نقشہ۔ یہ آیات میں سن لیجئے، یہ جو تکون الجبال کالعہن المنفوش جو ہم اس سورہ مبارکہ میں یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں، 10 مقامات اور ہیں کہ جن پر قرآن مجید میں یہ نقشہ کھینچا گیا۔ سورۃ الکہف میں فرمایا گیا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، جس دن کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے زمین کو کہ ننگی ہو جائے گی۔ پہاڑ جو ہے زمین کو ڈھانپے ہوئے ہیں، یہ چلیں گے تو زمین نیچے سے نکل آئے گی، ننگی ہو جائے گی، بوجھ ہٹ جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ اے نبی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو قیامت آئے گی، تو یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تم کہتے ہو زمین چٹیل ہو جائے گی، اذا الارض مدت، زمین کو کھینچ دیا جائے گا، تو یہ پہاڑ اتنی عظیم چیز ہے، اتنے بڑے بڑے بوجھ، ان کا کیا ہوگا؟ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو بالکل چٹیل صاف میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ سورۃ النمل میں فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم سمجھتے ہو بڑی جامد شے ہے، بڑی ٹھوس شے ہے، بہت ہی پختہ چیز ہے، بڑی مضبوط شے ہے، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے یہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ اور مختصر صورت جو آخری صورتیں ہیں، بلکہ نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتیں، چھوٹی چھوٹی آیات جہاں ہیں، ان میں یہ مضمون جو آیا ہے سورۃ الطور میں وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، یہ پہاڑ چلیں گے جیسے کہ چلتا ہے کوئی شے، چلتی ہے، حقیقت کا چلنا، یہ صرف محاورہ نہیں ہے۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، سورہ معارج میں یہی اون کا، دھنکی ہوئی اون۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، سورہ مزمل میں یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے پھسلواں ریت ہوتی ہے، ریت جو ہے علیحدہ علیحدہ ذرے کہ جو پھسلتی ہے۔ اور سورہ مرسلات میں آیا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، یہ وہی لفظ ہے جو سورہ طٰہٰ میں آ چکا ہے، يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، جب یہ پہاڑ زیرہ زیرہ کر دیے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ سورۃ النبا میں آ چکا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ سراب کا لفظ آ گیا،
جو سورہ نور کے حوالے سے بھی آج آیا تھا، اور ریت، چمکتی ہوئی ریت جو پڑی ہوتی ہے دور چٹیل میدان میں، جسے آدمی پانی سمجھتا ہے۔ سیرت الجبال فکانت سرابا، یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ چٹیل میدان میں ریت پڑی ہوئی۔ اور سورۃ التکویر میں فرمایا تھا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جبکہ یہ پہاڑ چلا دیے جائیں۔ تو وہی مضمون یہاں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ کہ جن کی تولیں بھاری ہوں گی، جن کے وزن کیے جانے والے اعمال بھاری ہوں گے، تو وہ ہوں گے ایسی زندگی میں جو بہت ہی پسندیدہ ہوگی، راضیہ، جس وہ زندگی یہ گویا کہ اس کی صفت کے طور پر آیا بہت پسندیدہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ کہ جن کے وہ موزون وزن کی ہوئی شیئیں، وزن کیے ہوئے اعمال ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو ان کا ٹھکانہ ہوگی ہاویہ۔ ہاویہ کہتے ہیں کوئی کھائی یا کھڈ۔ ہوا یہوی کے معنی ہوتا ہے کہیں نیچے گرنا، جیسے کہ سورہ حج میں آیا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے آسمان سے کسی کو شے کو گرا دیا گیا ہو، پھر یا تو اسے جو شکاری پرندے ہیں وہ اچک کر لے جائیں، اور یا یہ کہ ہوا اسے لے جا کر کسی گہرے کھڈ میں ڈال دے۔ ہوا یہوی، اسی سے ہاویہ، کھائی، گرا دینے والی شے، کہ ذرا سا پاؤں اگر پھسل گیا تو پھر آدمی جو ہے وہ بڑی گہرائی کے اندر گیا اور اس کی ہڈیاں جو ہے ان کا سرما بن گیا۔ تو یہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہیہ، اور تم نے کیا سمجھا وہ کیا ہے؟ یہ ہاویہ جسے کہا جا رہا ہے کیا ہے؟ ماہیہ میں جو ہے یہ صرف فواصل آیات کے اعتبار سے اور سکتے کے لیے، ورنہ اصل ہے ہیہ، ہے مجرور اور یا زبر، یہ ہے جو ہوا ہیہ، ہوا کی مؤنث ہیہ، وما ادراک ما ہیہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے، حامیہ کیا ہے۔ لیکن چونکہ آیات جو ہے ان کے اندر جو ایک صوتی آہنگ ہے اس کے لیے بھی ہا کا اضافہ ہے، اور سکتے کے لیے بھی یہ قاعدہ ہے کہ ایک اضافی ہے آ جاتی۔ ما ہیہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، آگ ہے دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی۔ ان آیات میں جو اصل مضمون ہے جس پر تفصیل سے ذرا غور کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ موازین سے مراد کیا ہے۔ اما من ثقلت موازینہ واما من خفت موازینہ، مراد کیا ہے؟ موازین جو ہے لفظی طور پر میزان کی جمع بھی ہو سکتی ہے، موزون کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ میزان وہ آلہ ہے جس میں تولا جاتا ہے کسی شے کو، موزون وہ شے ہے جو تولی جاتی ہے، جس کا وزن کیا جاتا ہے، وزن سے مفعول۔ یہ جو آلہ ہے ایک تولنے کا میزان، اگرچہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور ظاہر بات ہے کہ تابعی ہیں، ان کا قول جو ہے اس کو ایک خود اپنی جگہ پر ایک سند ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کوئی شے منقول ہوئی ہے، مرفوع نہیں ہے، اور یہ مرسل کوئی بات ہو، اگرچہ یہ کہ اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب بھی نہیں کیا۔ عن الحسن، حضرت حسن بصری سے یہ مروی ہے کہ ان کا قول ہے ہوا میزان لہو کے فتان و لسان وہو بید جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ میزان ہے قیامت جو نصب کی جائے گی، اور اس کی ایک زبان بھی ہوگی، وہ جو جہاں سے پکڑا جاتا ہے، اور دو اس کے پلڑے ہوں گے، اور یہ ہاتھ میں ہوگی حضرت جبرائیل کے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس میں یہ اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے۔ اگر تو یہ تصور ہو تو پھر تو سمجھ میں بات یوں آتی ہے کہ نیک اعمال ایک پلڑے میں ہوں گے اور جو برائیاں ہیں وہ دوسرے پلڑے میں ہوں گے۔ اب فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ آیا وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری رہا یا وہ برائیوں والا پلڑا بھاری رہا، یہی چیز فیصلہ کن ہو جائے گی۔ لیکن قرآن مجید میں کہیں یہ انداز نہیں ملتا جس میں کہ دو پلڑے ہوں اور پلڑوں کا مقابلہ ہو، نیکی کے پلڑے اور بدی کے پلڑے، بلکہ اگر قرآن مجید میں یہ ذکر جو آیا ہے اگر اس کا اگر احصاء کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی شے موزون ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ موزون یعنی وہ شے کہ جو تولی جائے گی،
اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی معیار معین ہوگا، اگر اس معیار سے وہ بالا تر ہے تو کامیاب ہو گئے، اور اس معیار سے اگر کم تر ہے تو پھر ناکامی ہوئی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان آیات کو آپ ذہن میں تازہ کر لیں کہ جن میں یہ مضمون قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ 4 مقامات اور ہیں۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 47۔ اور اس روز ہم رکھ دیں گے میزانیں یا وہ چیزیں کہ جو وزن کی جانے والی ہیں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ اصل شے جو ہے وہ طے ہو جائے گی کہ وہاں در حقیقت وزن جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا، جیسے کہ دوسری آیت میں مضمون آئے گا، وہ میں بھی عرض کروں گا۔ پھر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے، اب یہاں پر نیکی یا بدی میں سے کسی کا تذکرہ نہیں، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، جیسے سورہ لقمان میں بھی آیا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ وہاں بھی نیکی یا بدی کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ انسانی اعمال، مجرد اعمال، خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہوں، پھر خواہ وہ کہیں کسی چٹان میں ہوں، زمین کے پیٹ میں گھس کر کیے گئے ہوں، فضا میں یا خلا میں وہ عمل کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ اللہ بہت باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اسی طرح یہاں ہے وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم کافی ہے حساب کرنے کے لیے۔ سورۃ الاعراف کی آیات 8 اور 9 میں فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس کے دونوں مفہوم ہیں۔ وزن ہی اس دن فیصلہ کن ہوگا، وزن ہی سے بات طے ہوگی، اور یہ بھی کہ حق ہی میں اس روز وزن ہوگا، باطل میں وزن ہوگا ہی نہیں۔ باطل چاہے پہاڑ کے مانند نظر آ رہا ہو، اس کا وزن نہیں ہوگا، اس کی حقیقت ہے ہی نہیں۔ وہ بات جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں 3 مقامات کے حوالے سے کہ نیکیوں کا انبار ہوگا، لیکن اصل میں تو وہ راکھ کا ایک ڈھیر ہوگا، اس میں وزن ہوگا ہی نہیں۔ یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے۔ والوزن یومئذ الحق، وزن ہی اس روز حق ہوگا، یعنی وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، اور نمبر 2 حق ہی میں اس روز وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کی وہ تولیں، ایک لفظ میں جو ہے بار بار لا رہا ہوں، اس کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی، جن کی تولیں بھاری ہوں گی تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہماری آیات کی ناقدری کرنے کے باعث۔ یہاں تقریباً وہی الفاظ آ گئے کہ جو سورۃ القارعہ میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا مقام ان الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس سے ملاقات کے امیدوار نہیں رہے، انکار کیا، کوئی ملاقات نہیں، کوئی آخرت نہیں، لیکن یہ کہ وہ اعمال تو کرتے رہے، کچھ نیکیاں، دکھاوے کی نیکیاں، حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے۔ ولا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور ان کے لیے ہم کوئی وزن قرار نہ دیں گے قیامت کے دن۔ ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا، چاہے اعمال کتنے ہی بھاری بھرکم ہوں، جیسے کہ 3 آیات کے حوالے سے میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ چوتھا مقام ہے یہ سورۃ المومنون آیات 101 تا 103۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن اب ان کے لیے نہ تو کوئی آپس کے نسب مفید ہوں گے، نہ ایک دوسرے کا کوئی حال پوچھے گا۔ نفسی نفسی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یہ کیفیت ہوگی۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کی تولیں بھاری ہوں گی وہی ہوں گے فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ جہنم میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ تو 3 مقامات ہو گئے قرآن مجید کے جن میں ثقلت موازینہ،
اور خفت موازینہ کا ذکر آیا ہے. ایک یہ سورہ قارعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک سورہ اعراف اور ایک سورہ مومنون. ان کو اب سمجھیے کہ یہاں پہ مراد کیا ہے. موازین، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد موازین میزان کی جمع ہے، اگرچہ حضرت حسن بصری کا قول بھی ہے، اور لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کے ساتھ یہ میزان کا کوئی تصور جو ہے مطابقت نہیں رکھتا. واللہ اعلم، یہ حقائق ہیں اس عالم کے کہ جن کی اصل حقیقتوں کو پوری طرح سمجھنا اور ان کا ادراک اور شعور جو ہے کامل انداز میں وہ یہاں ممکن نہیں ہے، وہ تو حقیقت وہاں کھلے گی. ویسے تو میزان آج کل ہمارے پاس وہ بھی ہوتی ہے جس کے دو پلڑے نہیں ہوتے. سپرنگ بیلنس جو ہے وہ تو ایک ہی شے ہے، اس کے ساتھ آپ نے لٹکا دیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کا وزن اتنا ہے. اور اب جس طرح کے الیکٹرانک جو ہے وہ تو مختلف قسم کی میزانیں آ گئی ہیں. لیکن ایک رائے جو زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موازین سے مراد ہے موزون، اور موزون ہوں گے صرف وہ اعمال جو خلوص اور اخلاص پر مبنی ہوں. وہ اعمال صالحہ جو ایمان کے ساتھ کیے گئے اور خلوص و اخلاص کے ساتھ کیے گئے، صرف وہی ہوں گے جن کو وزن کیا جائے. باقی ریاکاری والے اعمال حبام منصورہ اڑا دیے جائیں گے، وزن کیے ہی نہیں جائیں گے. جس ایمان کے پیچھے آخرت کا ایمان نہیں تھا، جن اعمال کے پیچھے، جن کی پشت پر یا جن کی تہ میں، جن کی بنیاد میں، ان کو وزن کیا ہی نہیں جائے گا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. ان کا وزن ہے ہی نہیں. یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی وزن قرار نہیں دیا جائے گا، یا ان کے لیے ہم میزان کھڑی نہیں کریں گے، ان کو تولنے کا کوئی سوال ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں سورہ زلزال اور سورۃ العادیات کے حوالے سے یہ چوتھی ڈائمنشن ایڈ کر لیجئے اس وقت. پہلے تو یہ کہ ایک عمل ہے، ظاہر کے اعتبار سے نیکی ہے، ظاہر کے اعتبار سے بدی ہے. اس کا ذکر سورۃ الزلزال میں ہو گیا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. دوسری ڈائمنشن، اب نیتوں کا سوال آیا. یہ نیکیاں جو ہے ان کے پیچھے خلوص بھی تھا، ان کی تہ میں للہیت بھی تھی کہ نہیں، یا یہ کہ ریاکاری کی نیکیاں تھی جو اس میں بھی اب آگے نکل آئیں. خلوص اور اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے نیک اعمال اب وہ ہوں گے کہ جن کو تولا جائے گا. لیکن چوتھی ڈائمنشن آ رہی ہے، یا تھرڈ ڈائمنشن کہیے صحیح معنی میں، کہ یہ جو وزن ہے کس معیار کے مقابلے میں کیا جائے گا. ایک ہدف ہوتا ہے کہ اس تک اگر یہ وزن جو ہے نیکیوں کے، مخلصانہ نیکیوں کے اعمال، وہ جو سورۃ البینہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، مخلصین لہ الدین حنفاء، اخلاص کے ساتھ بندگی کی گئی ہو اللہ کی، وہ اگر کیفیت ہے، یہ اعمال ایک خاص حد تک پہنچیں گے تو انسان اس کو کہا جائے گا ثقلت موازین ہو. اس کی یہ نیکیوں کے جو موزون نیکیاں ہیں، قابل وزن جو نیکیاں ہیں، جن کو وزن کیا جا رہا ہے، جو اخلاص پر مبنی تھی، یہ اس حد تک پہنچ گئی ہیں. تو وہ معیار معین ہوگا کس شے سے. اگرچہ یہاں ان صورتوں میں وہ بات مذکور نہیں ہے، لیکن وہ بہت اہم نقطہ ہے اور اس کو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر واضح کیا گیا ہے. تمام انسانوں کے لیے وہ معیار ایک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مختلف انسان دنیا میں جو آئے ہیں تو مختلف کیفیات لے کر آئے. ہر ایک کی اپنی وسعت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہر شخص کو جانچا جائے گا اس کی وسعت کے اعتبار سے. لا تکلف نفس الا وسعہا. کوئی شخص رسپانسبل نہیں قرار دیا جائے گا مگر اپنی وسعت کے مطابق. اور جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجئے کہ ہر ایک، سب عمل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اپنی شاکلہ کے مطابق. شاکلہ اصل میں یہ وہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میکڈوگل کا جو فلسفہ ہے، ماہر نفسیات میکڈوگل، کہ انسانی شخصیت دو عوامل کا حاصل ضرب ہے. ایک عامل ہے انسان کے جینز، وہ کیا لے کر آیا تھا دنیا میں، آباء و اجداد کے اثرات ہیں، متوارث اثرات ہیں جو چلے آ رہے ہیں، باپ سے، دادا سے، نانا سے، پڑنانا سے، نہ معلوم کہاں سے. یہ جینز کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ بہرحال وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری شخصیت کی تشکیل میں، یہ شاکلہ کے بنانے میں ایک پارٹ پلے کرتے ہیں.
پھر ایک ماحول انوائرنمنٹ ہے، کس ماحول میں پیدا کیے گئے؟ ہندوؤں کے بت پرستوں کے ماحول میں کوئی پیدا کر دیا گیا، کوئی عیسائیوں کے ماحول میں پیدا کر دیا گیا، کوئی اہل ایمان کے ہاں مسلمانوں کے ماحول میں پیدا کر، زمین و آسمان کا فرق ہو جائے۔ تربیت، تعلیم، ماحول، یہ دونوں چیزیں ہیں جو مل کر ایک شاکلہ بناتی ہیں۔ لیکن یہ کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ شاکلہ سب کچھ نہیں ہے۔ میکڈوگل کی جو گمراہی ہے وہ یہ کہ وہ انہی دونوں کا حاصل ضرب سمجھ رہا ہے، گویا کہ انسان کی کوئی آزاد شخصیت ہے ہی نہیں، فری ایجنٹ ہے ہی نہیں انسان، کوئی فری مورل ایجنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تو جو بھی کچھ ہے جو بنا دیا گیا وہی ہے، مجبور محض ہے۔ قرآن یہ بتاتا نہیں، ہر انسان کو ایک آزادی بھی دی گئی ہے۔ وہ روح جو لے کر آیا ہے وہ شاکلہ سے متعلق نہیں ہے، وہ روح جو ہے وہ تو در حقیقت اس کی ایک آزاد شخصیت ہے، اس کا اپنا ایک چوائس ہے۔ یہ روح جو ہے اگرچہ اسی شاکلہ کے اندر، جس کو میں نے بارہا اس انگریزی محاورے سے تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، کھال ہے، یہ کھال جو ہے، اب میں اپنی اس کھال سے باہر نہیں نکل سکتا، ہاں اور کتنا فربا ہو جاؤں، موٹا ہو جاؤں تو کھال جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی، میں رہوں گا کھال کے اندر۔ اسی طریقے سے شاکلہ سے انسان باہر نہیں نکل سکتا، اس شاکلہ کے اندر ہی اسے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، خیر کی، شر کی، نیکی کی، بھلائی کی، جو بھی اس کی بھاگ دوڑ ہے اس کی جولانی بہرحال اس شاکلہ کے اندر ہوگی۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اب جب یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ مضمون تو قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت کے مطابق، یہ وسعت ہے کہ جو اس کو ملی ہے، اس کے جو جینز ہیں۔ کوئی شخص جو ہے بنیادی طور پر موروثی اثرات کے تحت بزدل ہے، کوئی شخص ہے جو موروثی اثرات کے تحت جو ہے جری ہے، بہادر ہے، کوئی شخص ہے جو موروثی اثرات کے تحت غبی ہے، کند ذہن ہے، اور کوئی شخص ہے کہ جو موروثی طور پر وہ ذہین ہے، ان کے آباء و اجداد میں وہ ذہانت جو ہے چلی آ رہی۔ اس اعتبار سے انسان کی اپنی محنت ان دو چیزوں کے اندر ہوگی، وسعت اور شاکلہ، ان دونوں کے اندر، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کیا ملا تھا اور اس نے اس میں کتنی محنت کی ہے، لہذا ہر شخص کی کامیابی کا معیار جدا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ اندھے کی لاٹھی ہے بس اس سے ہانک دیا جائے سب کو برابر، ایک ہی معیار پر سب کو ناپا جائے، تو اس کے معنی تو یہ کہ نہ شاکلہ جو ہے وہ پیش نظر رہا، نہ ہر انسان کی وسعت جو ہے وہ کنسیڈر کی گئی۔ تو گویا کہ محسوس ہوتا ہے دو چیزیں جو واللہ اعلم، ان چیزوں میں یقین کے ساتھ حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، میں بیان کر چکا ہوں، دونوں ہی ترجمے ہو سکتے ہیں، موازین میزان کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اور میزان سے مراد کیا، ایک پلڑے میں نیکیاں ایک میں برائیاں تول دی جائیں، لیکن یہ انداز کہیں اگر حدیث میں ہو تو ہو، میں تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، قرآن مجید میں کہیں نہیں۔ قرآن مجید میں تو ایک ہی شے ہے، وہ یا بھاری ہے یا ہلکی ہے، یعنی وزن کیے جانے والے ہیں ہی نیک اعمال، اور نیک اعمال بھی جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایمان حقیقی کی بنیاد پر صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کی، انہی میں وزن ہے اور کسی شے میں وزن ہی نہیں۔ باقی تو حبام منصورہ ہیں، وہ تو کارماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، وہ تو ایک راکھ کا ڈھیر ہے جو کہ بس ایک جھونکا آیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا کوئی وزن ہے ہی نہیں، ان کو تولا جائے گا ہی نہیں۔ تو تولی جانے والی صرف نیکیاں ہیں، اور نیکی بھی وہ جو اخلاص پر مبنی۔ اب دیکھا جائے گا یہ معیار تک، ایک معین معیار تک آ گئی یا نہیں۔ فرض کیجئے 33% ہم اگر پاس مارکس رکھتے ہیں تو کسی شخص کا جو بھی شاکلہ تھا، جو اس کی وسعت تھی، اس کے اعتبار سے جتنا ہونا چاہیے تھا، اگر اس میں 33% ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، لیکن اگر اس کے اعتبار سے 33% بھی نہیں ہوا تو ناکام ہے۔ اور کوئی شخص جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اب یہ ہر شخص کا وہ معیار معین ہوگا اس کے شاکلہ اور اس کی وسعت کے اعتبار سے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اب آئیے دوسری سورہ مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں محتاط کی طلب نے۔ لہو لعب، قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، وما الحیات الدنیا الا لہو ولعب،
لہو کہتے ہیں کھیل کود، وہ شے جو غفلت میں انسان کو مبتلا کر دے، وہ لہو ہے۔ الہا یلہو، یہ گویا کہ اس سے یہ باب افعال ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کثرت نے۔ اب تکاثر جو ہے کثرت سے یہ لفظ بنا ہے، لیکن اس کے تین معنی ہیں۔ کثرت کی طلب، نمبر دو کثرت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑ، مقابلہ، نمبر تین کثرت پہ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ یہ تین معنی ہے۔ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں بہتات کی طلب نے۔ الہاکم التکاثر، غافل کیا تمہیں بہتات کے حصول میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی دوڑ نے۔ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں کثرت اور بہتات پر کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنے نے۔ تینوں معنی ہوں گے۔ غافل کیے رکھا، یہی لفظ ہے جو ایک حدیث میں بھی آیا ہے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو چیز کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو جائے، کھانے کی جو ضرورت ہے مہیا ہو جائے، جو بھی انسان کی ضروریات ہیں، کپڑے کے دو جوڑے اس کے پاس ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ما قل و کفا، کم ہو لیکن کفایت کر جائے، یعنی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی کے سامنے۔ خیر مما کثر و الہا، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ہو، بہتات میں ہو، کثرت سے ہو، لیکن غافل کر دے۔ جب بہتات ہوگی تو اس کا ایک منطقی نتیجہ غفلت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کس چیز سے غافل کیا۔ الہاکم التکاثر عن ماذا، کس شے سے؟ یہ پھر وہی حذف کا اسلوب ہے، اس میں یہ کہ فصاحت اور بلاغت زیادہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، حقائق سے غافل کیے رکھا، اپنی زندگی کی اصل منزل سے غافل کیے رکھا، اپنے اندر جھانکنے سے غافل کیے رکھا، درون بینی، اپنا ذاتی احتساب کرنے سے غافل کیے رکھا۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہے گویا کہ یہاں پر محذوف کے درجے میں آئیں گی۔ اس میں انسان اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے مزاج کے مطابق فل ان دی بلینک، وہ حذف جو ہے اس خلا کو پر کر سکتا ہے۔ لیکن حاصل کیا؟ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں بہتات کی طلب نے، یا بہتات کے حصول میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی دوڑ نے، یا بہتات کی بنیاد پر ایک دوسرے پر تفاخر کرنے نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبروں تک۔ اس میں بعض روایات آئی ہیں کہ یہ شان نزول کی جس طرح کی روایات ہوتی ہیں کہ دو گروہوں اور قبیلوں کے مابین کچھ مقابلہ ہو رہا تھا، آپس میں تفاخر اور تباہی کی باتیں ہو رہی تھی، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ اس میں کہیں یہ بھی بات آ گئی، یہ پرانی قبائلی زندگی کے اندر کثرت جو ہوتی ہے کسی قبیلے کی، کثرت نفوس، یہ بھی قابل فخر شے ہوتی ہے۔ تو اپنے زندوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا چلو اپنے اپنے قبرستان گن لو، ہماری کتنے قبریں ہیں اور تمہاری قبریں کتنی ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ کوئی ایسی پختہ اور مستند روایت بھی نہیں ہے، اور کچھ اس مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت بھی نہیں۔ حتی زرتم المقابر سے مراد یہ کہ یہ بہتات کی طلب انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک کہ وہ قبر میں اتر نہ جائے۔ ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ انسان کے پاس اگر ایک وادی ہو دولت کی بھری ہوئی، سونے کی بھری ہوئی، وہ دوسری کا طالب ہو جائے گا، دوسری ہو تیسری کا طالب ہو جائے گا۔ انسان کی حرص کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور شے پر نہیں کر سکتا۔ اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں سرمایہ دار جن کے پاس اتنی کچھ دولت ہے کہ بالیقین یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی آئندہ کئی نسلوں کے لیے کفایت کرنے والی ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی چاہے وہ عین قبروں میں اپنی ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہوں، لیکن یہ کہ وہ بہتات کی جو طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہی وہ سورہ حدید کے اندر بھی جو مضمون آیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ تکاثر فی الاموال والاولاد یہ ختم نہیں ہوتی، یہ تو بالکل موت کے دہانے تک بھی انسان پہنچا ہوا اور قبر کے کنارے بیٹھا ہوا ہو، بلکہ اپنی ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہوں قبر میں، تب بھی یہ بہتات کی طلب ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا یا غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب، یا بہتات پر فخر کرنے کا جذبہ، یا بہتات میں ایک دوسرے سے آگے
نکلنے کا مقابلہ، یہاں تک کہ تم جا پہنچتے ہو قبروں تک۔ کلا سوف تعلمون، اب یہ ہے انذار کا انداز، کوئی نہیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم پر حقیقت منکشف ہو جائے گی، تم جان لو گے۔ سوفا کہا ہے یہ، حالانکہ سین کے ساتھ بھی یہ بات آ سکتی تھی، لیکن ایک تو وہ آہنگ والی بات ہے، اس لیے کہ موت تو انسان کے سر پر جیسے کہ تلوار لٹکی ہوئی ہو، موت منڈلا رہی ہے ہمیشہ ہر شخص کے سر پر، اس کی موت کچھ پتہ نہیں، اگلے ہی لمحے آ جائے، لہذا سین کے ساتھ بھی، لیکن سوفا ابھی چونکہ زندگی کا کچھ نظر آ رہا ہے، صحت بھی ہے، بظاہر احوال موت بہت قریب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو صوتی آہنگ ہے اس کے اعتبار سے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، نہیں ہرگز نہیں، ایک وقت آئے گا کہ حقیقت منکشف ہو جائے گی، اگرچہ وہ وقت وہی ہوگا جو میں نے پہلے مصرع آپ کو سنایا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس روز ہوش آئے گی، لیکن اس روز کا ہوش آنا کس فائدے کا، کیا حاصل؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر تاکید، پھر حقیقت منکشف ہو جائے گی، ابھی تم حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ حقیقت خود تمہارے اوپر عیاں ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، جیسے سورہ قاف میں فرمایا کہ تمہاری فبصرک الیوم حدید، اب تو تمہاری آنکھیں بڑی تیز ہیں، ہر شے، ہر حقیقت جو ہے تمہاری آنکھوں پر منکشف ہو گئی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا، یہ جو ہے کلام شرطیہ ہے، لو اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، اگر تم جان لیتے، کاش کہ تم جان لیتے، یہ تمنائی جو ہے ماضی تمنائی وہ بھی اس انداز میں آتا ہے، کلا لو تعلمون، اگر تم جان لو، کاش کہ تم جان لو، لیکن یہ کہ اس کا جواب کیا ہے؟ اگلی آیت جو ہے بظاہر تو احساس ہوتا ہے کہ شاید لترون الجحیم جو ہے یہ اس کا جواب ہے، شرط کا جواب، لیکن ایسا نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے تمام مفسرین کا کہ جواب شرط یہاں محذوف ہے، اور اکثر و بیشتر نے تو اس کے فوراً بعد جو ہے محذوف کو مانا ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم جان لو یقین کا جاننا تو حقیقت تم پر منکشف ہو جائے، تو تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، تو تم کامیاب ہو جاؤ، تو تمہاری عاقبت سنور جائے، یہ گویا کہ اس کا جواب شرط ہے جو یہاں محذوف ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لو یقین کا جاننا تو حقیقت تم پر منکشف ہو جائے، تم اپنی زندگی کا رخ درست کر لو گے، تمہاری عاقبت سنور جائے گی، تم اس حاویہ سے بچ جاؤ گے، فَأُمُّهُ حاویہ، تمہارا انجام بخیر ہوگا، یہ گویا کہ جواب شرط ہے جو محذوف ہے۔ لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب کا ایک خیال ہے، اور وہ خیال وزنی ہے، کہ یہ جو اس کے بعد کی آیات آ رہی ہیں تین مزید، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ تینوں بھی در حقیقت کلا لو تعلمون علم الیقین ہی کے تابع ہیں، یہ سارا شرطیہ کلام چل رہا ہے اس سورت کے آخر تک، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا، لازم، اور یہ کہ تم دیکھو گے جہنم کو، جہنم کو دیکھ کر رہو گے، پھر تمہیں دیکھنا ہی ہے اسے، آنکھ والا دیکھنا، یقین کا دیکھنا، اور پھر تم سے لازماً پوچھا جائے گا اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، تو یہ گویا کہ جواب شرط اب اس کے بعد آئے گا، یہ سب کچھ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہاری منزل درست ہو جائے، تمہاری عاقبت سنور جائے، تم انجام بد سے محفوظ ہو جاؤ، تم حاویہ میں گرنے سے بچا لیے جاؤ، تو یہ بھی ایک رائے ہے، اور رائے قوی معلوم ہوتی ہے، اگرچہ ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ دو آیات کے بعد جواب شرط کو اگر محذوف مان لیا جائے اور اس کے بعد جو کلام ہے وہ کلام مستانفہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے، تو بات زیادہ نکھرتی ہے، واللہ عالم۔ میں اپنی اس رائے کے مطابق اب ترجمہ کر رہا ہوں اور وضاحت کر رہا ہوں۔
کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ تمہیں جہنم کو دیکھنا ہی ہے، کوئی مفر نہیں، اس بات پر اگر تمہیں یقین ہو جائے، اور جو یقین اس وقت ہوگا علم الیقین کے درجے میں، عین الیقین کے درجے میں نہیں، وہ تمہیں علمی طور پر بات کو جاننا ہے، تمہیں استدلال کے حوالے سے جاننا ہے، تمہیں دلیل سے، عقل سے بات کو پہچاننا ہے۔ کیا پہچاننا ہے؟ کہ تم دیکھ کر رہو گے جہنم کو، اور یہ مضمون وہ ہے جو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا ہے کہ ہر انسان کو جہنم دکھائی جائے گی، چاہے وہ انجام کار کے اعتبار سے جنتی ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ لایا جائے گا تاکہ انہیں بھی پتہ لگ جائے کہ ہم کس شے سے بچا لیے گئے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہوا ہے، کتنا بڑا کرم ہوا ہے، کس انجام سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ چنانچہ سورہ مریم میں فرمایا گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کوئی نہیں ہے تم میں سے مگر یہ کہ ایک مرتبہ تو آ کر رہے گا جہنم پر۔ وارد کہتے ہیں گھاٹ پر اترنے کو، جیسے کوئی قافلہ آ کر اترا کسی گھاٹ پر، کوئی تالاب ہے پانی پینے کے لیے، کوئی نہر ہے اس کے کنارے پر آ گئے پانی پینے کے لیے، یہ ہے وارد۔ مورد کہتے ہیں گھاٹ اترنے کی جگہ۔ تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ پھر ہم بچا لیں گے ان کو جو کہ تقویٰ والے تھے، اور جو جہنمی ہیں وہ اسی کے اندر اوندے وہ پڑے رہ جائیں گے، لیکن ایک دفعہ تو آنا ہی ہے۔ یہی تصور ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ سورہ حدید میں یہ جو نقشہ آیا ہے کہ لوگوں کو نور عطا کیا جائے گا اور اس نور سے وہ چلیں گے، وہ جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، کہ جو روشنی ہوگی، ایک مرحلہ ہے جہنمیوں کو اور جنتیوں کو علیحدہ کرنے کے لیے، کہ جو جنتی ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے، ایمان اور اعمال صالحہ کا نور لے کر آئے تھے، وہ گزر جائیں گے اس پل پر سے، اور دوسرے ٹھوکریں کھاتے ہوئے گریں گے، اور پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی۔ تو یہ جو دونوں آیات ہیں، اگرچہ یہ شرط اور جواب شرط نہیں ہے، جواب شرط تو محذوف ہے، لیکن یہ دونوں انٹر لاکڈ ہیں، اور یہ ترجمہ جیسے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے کہا، یہ کہہ کے لفظ سے ان کو جوڑا جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، کوئی نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ تمہیں ایک دن لا محالہ اس جہنم کو دیکھنا ہے، وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی، جس کو کہ اوپر فرمایا گیا حاویہ فأمہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، اور یہی ہے در حقیقت کہ جو ان دونوں صورتوں کو جو مضمون کے آپس میں جوڑ رہا ہے، انٹرلاک کر رہا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اب یہاں سے کلام مستانفہ ہے، یہ علیحدہ اب نیا کلام شروع ہو رہا ہے۔ پھر وہ وقت تو آ کر رہنا ہی ہے، یہ تو اس دنیا میں عقل کی آنکھ سے دیکھ لو، یقین، علم والا یقین اگر تمہیں حاصل ہو جائے کہ تمہیں یقیناً دیکھنا ہے جہنم کو، تو پھر یہ کہ تمہاری عاقبت سنور سکتی ہے، تم اس خسران ابدی سے بچ سکتے ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس انجام سے اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ لیکن بہرحال ثم لترونها عین الیقین، پھر بالآخر تو تمہیں دیکھنا ہی ہے اسے یقین کی آنکھ سے۔ اب یہاں پہ عین الیقین آیا، مشاہدے پر مبنی یقین۔ میں ابھی یقین کے سلسلے میں چند باتیں ابھی عرض کروں گا آپ سے بعد میں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے حکمت قرآن کی۔ ابھی اس ترجمے کو اور جو اس کا جو ایک ترکیب ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال ہوگا، پوچھے جاؤ گے، محاسبہ ہوگا نعمتوں کے بارے میں، کون کون سی نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں۔ ایک حدیث تو بارہا میں نے آپ کو سنائی ہے، بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوگی، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اس عدالت اخروی سے یہاں تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے، عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعما عمل فیما علم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں گلائی، 80 برس دیے تھے، کہاں صرف کیے۔ پھر دوسرا سوال، عمر کا ایک خاص حصہ شباب، جوانی کا دور، قوتوں کا، امنگوں کا، حوصلوں کا، عزائم کا، وہ کہاں گوائی، جوانی جو ہے وہ کہاں گوائی۔ پھر 2 سوال مال کے بارے میں، ہم مال ہی من اکتسبہ فیما انفقہ، کہاں سے کمایا تھا، حرام سے کہ حلال سے، جائز سے کہ ناجائز سے، وفیما انفقہ،
کہاں خرچ کیا تھا؟ اور پھر ایک سوال وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا؟ ایسا تو نہیں کہ علم کے تو انبار لگاتے چلے گئے اور عمل جو ہے وہ وہیں کا وہیں ٹکا رہا، وہ زیرو ہی پوائنٹ کے اوپر لگا رہا۔ وہ علم جو ہے وہ تو در حقیقت حجت بن جائے گا انسان کے خلاف۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن حجت بنے گا یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ یہ 5 سوال اس حدیث میں آئے ہیں۔ باقی ایک واقعہ بڑا پیارا ہے حضور کی سیرت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ فاقے کی کیفیت تھی اور شدید نقاہت۔ حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیفیت بھی یہی تھی۔ حضور کو اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ بھی فاقے سے۔ حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیفیت بھی یہی تھی۔ حضور شاید اپنے لیے تو نہ بھی یہ کرتے، لیکن یہ کہ اپنے ان دونوں صاحبوں کو لے کر آپ گئے۔ ایک انصاری صحابی تھے ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری، ان کا ایک نخلستان تھا قریب ہی، وہاں چلے گئے۔ وہاں 3 مرتبہ آپ نے السلام علیکم کہا، جواب نہیں آیا، تو لوٹنے لگے تھے کہ ان کی اہلیہ جو ہے ابو الحیثم کی، وہ دوڑتی ہوئی نکلی۔ انہوں نے عرض کیا حضور ہم نے پہلے بھی آپ کی آواز سن لی تھی، پہلا سلام جب آپ نے کیا وہ بھی میں نے سن لیا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ آپ 3 مرتبہ سلام کریں، ہم پر آپ کی طرف سے سلامتی اور رحمت جو ہے وہ 3 مرتبہ ہے۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ میرے شوہر جو ابو الحیثم وہ ذرا چلے گئے پانی لانے کے لیے۔ پھر وہ دوڑی، انہوں نے کچھ کھجور جو ہے وہ سامان کیا حضور کی ضیافت کا۔ پھر جب وہ آ گئے ابو الحیثم تو انہوں نے پھر کوئی جانور بھی ذبح کیا، گوشت بھی تیار کیا، ضیافت کا اہتمام ہوا۔ جب یہ کھا چکے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا حساب دینا ہوگا۔ باقی یہ کہ اور دوسری احادیث کے اندر بھی نعمت تو ہر شے ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ حقیقت کے اعتبار سے تو نعمت ہوگی جبکہ اس کے ساتھ ہدایت بھی موجود ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تو بہرحال وہ ڈیبٹ کا کھاتا ہے جس کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا۔ صحت دی ہے، حساب دینا پڑے گا۔ قوت دی ہے جسمانی، حساب دینا ہوگا۔ مال دیا ہے، حساب دینا ہوگا۔ اولاد دی ہے، حساب دینا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر شے جو دنیا میں انسان کو ملی ہے، یہاں تک کہ جو بھی سانس آ گیا صحیح طور پر، یہاں تک کہ جو دن بھی گزر گیا عافیت کے ساتھ، ان میں سے ہر ایک کا حساب ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے وہی انداز ہے جو اس خطبے میں ہے، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا۔ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو، پھر تم سب کو اٹھا لیا جائے گا۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، جیسے روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہیں۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر عمل کیے جو بھی کیے ہیں ان کا حساب کیا جائے گا۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر بدلہ مل کر رہے گا، کوئی چھٹکارا نہیں، بھلائی کا بھلا برائی کا برا۔ اس بدلے کے اندر ان کا ایک دوسرے کو اکاؤنٹ فار کر دینا جو ہے، نیکیاں ہیں جو اگر جو برائیاں ہیں لیکن اگر نیکیوں نے انہیں دفع کر دیا ہے، ان کا کفارہ بن گئی ہے، تو سامنے تو آئیں گی، لیکن یہ کہ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تول میں پھر نہیں آئیں گی، وہ چیزیں حساب کتاب میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ کفارہ ہو چکا ہے، حساب کتاب میں نہیں آئے گا، لیکن دکھا دیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال کیا جائے گا اس دن ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں اس دنیا میں عطا فرمائی۔ اب آئیے یہ یقین کے موضوع پر کچھ بات، یقین کسے کہتے ہیں اس کا بھی میں نے استقصاء کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کس کس انداز میں آیا ہے، اس لیے کہ جیسے ہمارے ہاں خاص طور پہ صوفیاء کے ہاں یہ مضامین زیر بحث آتے ہیں، جیسے نفس انسانی کی 3 کیفیات، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اگرچہ عام طور پر لفظ نفس صرف جب آتا ہے تو وہ پورے وجود کے لیے آتا ہے، انسانی جان، اخرجوا انفسکم، فرشتہ کہے گا جان نکالتے ہوئے نکالو اپنی جان، تو یہاں نفس سے مراد جو ہے پورا انسان کی معنوی وجود جو ہے وہ نفس ہے۔ لیکن 3 کیفیات ہیں اس کی۔ ایک نفس امارہ ہے، یہ در حقیقت متعلق ہے ہماری ایڈ یا لیبیڈو سے، ہمارے اینیمل انسٹنکٹ سے، جو بدی ہی کی طرف انسان کو بلاتے ہیں، حکم دیتے ہیں برائی کا۔
ایک نفس لوامہ ہے، وہ ہمارا ضمیر ہے، کانشنس ہے، یہ ہمارے روحانی وجود سے متعلق ہے، یہ خیر کی طرف بلاتا ہے اور بدی پر ملامت کرتا ہے۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہے، یہ مجموعی حیثیت سے انسان کی کیفیت، جبکہ انسان خیر پر، نیکی پر، ہدایت پر پوری طرح مستقیم ہو جائے، جم جائے، استقامت حاصل ہو جائے، مطمئن ہو جائے، دل ٹھک گیا۔ اسی طرح یقین کی تین کیفیتیں ہیں۔ دو اصطلاحیں تو یہاں آئی ہیں، علم الیقین، عین الیقین۔ ایک یقین ہے علم کے درجے میں، یقین علمی، یا جس کو کہا جا سکتا ہے وہ علم جو استدلالی ہے، دلائل سے، علم نظری، اس کی بنیاد پر ایک یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ ایک یقین ہے عین الیقین، ایک شے کو دیکھ لیا، بچشم سر ایک شے کا معائنہ اور مشاہدہ کر لیا، اب یقین جو ہے یقیناً اس کی نسبت گہرا ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا ہے حق الیقین۔ سورہ واقعہ میں ان ھذا لہو حق الیقین، اور اسی طرح سورہ حاقہ میں یہ بھی حق الیقین، انہ لحق الیقین۔ اب اس پر صوفیہ نے گفتگو کی ہے، ان تینوں میں کیا مراتب ہیں، کیا مدارج ہیں، نسبتیں کیا ہیں، وہ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ باتیں پہلے نوٹ کر لیجئے کہ لغت میں یقین کا مفہوم کیا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے الیقین من صفت العلم فوق المعرفہ، یقین کے بارے میں فرمایا یہ علم کی ایک صفت ہے، کیفیت ہے جو معرفت سے بلند تر ہے۔ معرفت، اگرچہ ہمارا عام تاثر تو یہ کہ لفظ معرفت جو ہے بہت اونچا لفظ ہے، معرفت حاصل ہوگی، لیکن یہ کہ معرفت سے بلند تر درجہ ہے یقین کا۔ الیقین من صفت العلم فوق المعرفت والدرایت، درایت سے، عقل سے، استدلال سے، صغرا کبرا جوڑ کر جو بھی کوئی شے انسان جس کی پہچان حاصل کرتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، اس سے بلند تر ایک مقام ہے، اور وہ ہے یقین۔ وَهُوَ سکون الفہم فہم مع ثبات الحکم۔ اس میں دو کیفیات جب پیدا ہو جائیں کہ انسان کی علمی پیاس جو ہے وہ پوری طرح اس کو سیری حاصل ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ ہاں بات یوں ہی ہے، دل ٹھک جائے۔ ایک ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، شاید ایسا ہو، ممکن ہے کہ ایسا ہو، گمان غالب ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ابھی اس میں وہ سکون الفہم، انسان کا دل کا ٹھک جانا، عقل کا مطمئن ہو جانا، نفس مطمئنہ، یہاں پہ گویا کہ عقل مطمئن، پوری طرح مطمئن ہو گیا کہ ہاں ایسا ہے، بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے، حقیقت یوں ہو سکتی ہے نہیں، حقیقت یہی ہے، اور اس کے ساتھ ثبات الحکم، رائے انسان کی قائم ہو جائے کہ ایسا ہے، یہ ہے اصل میں یقین۔ اسی حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایمان جو ہے اس سے بھی بلند تر لفظ ہے یہ یقین، ایقان، یقین، اس لیے کہ ایمان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سرسری سا مان لینا، آمن لہو، مان لیا، ٹھیک ہے، تردید نہیں کی، اور ایمان جو بہی کے ساتھ بھی آتا ہے، آمن بہی، اس کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے قانونی ایمان، ظاہری ایمان، اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ منافقوں کو بھی خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا سے، کسی جگہ بھی یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا، اس میں مسلمان، منافق، مومن سب کے سب شامل ہیں، لیکن یقین کا لفظ جو ہے دو مرتبہ قرآن مجید میں آخرت کے بارے میں خاص طور پر، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورہ بقرہ میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور سورہ لقمان میں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، زور تاکید کے لیے ہم کو بھی دوبارہ دو مرتبہ سورہ لقمان میں لائے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ آخرت کا صرف مان لینا مفید نہیں ہے جب تک کہ اس کا یقین پیدا نہ ہو جائے، اور یہی بات کہی گئی ہے ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، وہ گمان سا تو ہوتا ہے کہ ہاں آخرت ہوگی، بات واقعی وزنی ہے، مدلل ہے، آخر نیک اور بد برابر تو نہیں ہو جانے چاہیے، بات وزنی ہے آپ کی، اگر نیکی نیکی ہے تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، خیر بھلا، اور اگر بدی ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن دل نہیں ٹھکتا، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين،
اصل شے جو مطلوب ہے وہ یقین ہے آخرت کا. وبالآخرۃ ہم یوقنون وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. یقیناً کا لفظ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے سورہ نساء. وما قتلوہ یقینا، ہرگز قتل نہیں کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو یہود نے. یہ ان کا مغالطہ ہے، یہ خام خواہ کا ان کا خیال ہے. یہ ایک مشتبہ صورت تھی جو ان کے لیے بنا دی گئی. 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے موت کے معنی میں قرآن مجید میں. سورہ ہجر میں حتی اتانا الیقین، یہ سورہ مدثر میں، اور وعبد ربک حتی یاتیک الیقین سورہ ہجر میں. یعنی یقین وہ یقینی شے، شدنی امر، جس کے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. اس سے بھی اصل میں اس یقین کا جو لغوی مفہوم ہے اس پر روشنی پڑتی ہے. موت وہ شے ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. موت وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں. اللہ کا انکار کیا جا سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کیا جاتا. سب سے زیادہ یقینی شے جو ہے وہ موت ہے. تو یقین، الیقین کہا گیا موت کو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آخری وقت تک آپ اپنے رب کی بندگی کرتے جائیے. آخری سانس بھی آپ کا بندگی رب کی کیفیت میں نکلنا چاہیے. اور یہ کہ حتی اتانا الیقین سورہ مدثر میں یہاں تک کہ موت آ گئی. اب یہاں پر جو میں یقین جو آیا ہے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، ان 3 مدارج یا مراتب کو ایک سادہ سی مثال سے پہلے واضح کر دوں. آپ نے دیکھا کہیں کہ دھواں ہے، آپ نے نتیجہ نکالا کہ آگ لگی ہوئی ہے. دھواں آپ نے نہیں دیکھا، یہ علم الیقین ہے. یہ نظری علم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آگ جہاں ہو وہاں دھواں ہوتا ہے، دھواں جہاں ہو وہاں آگ ہوتی ہے. یہ لازم و ملزوم ہے. لہذا دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا حکم لگانا یہ علم الیقین ہے. قرائن سے، درایت سے، عقل سے، استدلال سے، دلیل سے یہ کائنات ہے تو یقیناً کوئی پیدا کرنے والا ہے. یہ مخلوق ہے تو کوئی نہ کوئی خالق ہے. یہ دلیل ہے، استدلال ہے. لیکن یہ کہ اس سے جو یقین حاصل ہوگا وہ علم الیقین ہے. نظری علم، استدلالی علم، اس کی بنیاد پر علم یقین. البتہ یہ کہ اس میں مدارج ہوں گے، گہرائی ہو سکتی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن ایک شکل یہ کہ آپ نے خود جا کر دیکھ لی آگ لگی ہوئی ہے، یہ معائنہ اور مشاہدہ ہے. لیس الخبر و کل معائنہ. تو آنکھ سے دیکھی ہوئی شے جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ صرف خبر کی بنیاد پر جو یقین انسان کرتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے آنکھ سے دیکھا ہوا. یہ عین الیقین ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، بچشمے سب دیکھ لیا. اس میں کسی استدلال کا پہلو نہیں ہے، یہ تو براہ راست مشاہدہ ہے، معائنہ ہے. لیکن یہاں آپ نوٹ کیجئے ابھی ایک مرحلہ باقی ہے. انسان کے حواس کبھی کبھی اسے دھوکہ بھی دیتے ہیں. کان بج رہے ہیں حالانکہ آواز کوئی نہیں ہے، یا کوئی شے نظر آ رہی ہے، رنگ نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی بینائی کا انتشار ہے. حواس دھوکہ دیتے ہیں انسان. اسی لیے وہ بہت مشہور مصرع ہے کہ آنچے می بینیم یا رب یا بیداریست یا رب یا بے خواب. پروردگار جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں یا حقیقت ہے، یہ بیداری ہے. دیکھتا ہے انسان لیکن اسے یقین حاصل نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، واقعتاً دیکھ رہا ہوں. اسی کے برعکس کیفیت ہے وہ جو سورۃ النجم میں آئی ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے جو دیکھا دل نے جھوٹا نہیں کہا. بالکل جس کو ہم کہیں گے قلب و ذہن، آنکھ اور دل کی آنکھ، ظاہر کی آنکھ اور دل کی آنکھ، دونوں نے کامل ہم آہنگی اور موافقت کے ساتھ دیکھا جو کچھ دیکھا. دل نے تصدیق کی اس کی کہ جو کچھ دیکھا ہے آنکھ نے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے دل جھٹلا رہا ہو. نہیں نہیں نہیں، یہ بات ایسی صحیح نہیں معلوم ہوتی، کوئی دھوکہ ہے. یہ آگ نہیں ہے، آگ کی کوئی صورت ہے. یہ برف نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی سلی ہے. یہ تو برف کی سل نہیں ہے بلکہ کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے. یہ انداز ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے انگلی بھی اس آگ میں ڈال لی اور اس کی تپش اور جلن کو خود محسوس کر لیا، اب یہ حق الیقین، یقین کا آخری درجہ. یہ حق الیقین جو ہے یہ ہے اصل میں وہ درجہ کہ جو مطلوب ہے. اس میں اگرچہ اب بحثیں ہیں صوفیہ اور متکلمین کے مابین. صوفیہ نے بڑے طنز کیے ہیں متکلمین پر. پائے استدلالیاں 24 بود، پائے 24 سخت بے تمکی بود. یہ استدلال اور عقل اور منطق کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ماننا یہ بہت ہی
بے تمکین ہے، بے ثبات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل شے تو وہ ہے کہ جو آدمی کا اپنا مشاہدہ ہو، اپنا تجربہ ہو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ دوسری طرف اس بات کی بھی نفی ہے اور بڑی پرزور نفی ہے۔ یہ عین الیقین تو دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا، عین الیقین تو آخرت ہی میں حاصل ہوگا۔ یہاں تو بہرحال ہمیں ایمان لانا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب کا پردہ حائل رہے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو علم الیقین سے آگے کا کسی کوئی درجہ بہرحال ہمارے لیے، عین الیقین کا کوئی درجہ جو ہے وہ تو بہرحال ہمارے لیے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جو بھی ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ اللہ نے کیا، تجربہ کرایا اور آپ کو دکھایا گیا وہ سب کچھ۔ لیکن یہ تو بہرحال معجزات میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی مشاہدہ ہے جو کرایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کی رؤیت ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ پھر یہ کہ اگرچہ بہت سے لوگ تو اس کو آج کل خاص طور پر جو جدید ریشنلسٹ ہے وہ اس معراج کو جسم کے ساتھ مانتے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اسے ایک طرح کی رؤیت ہی قرار دیتے ہیں، رویا ہی قرار دیتے ہیں، ایک طرح کا خواب۔ لیکن یہ کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ معراج بجسدہ شریف ہوا ہے، اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج ہوا ہے محمد الرسول اللہ کو، اور وہاں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ بچشم سر دیکھا ہے، اس سر کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے یہ ہم نہیں جانتے، وہ تو جیسا کہ سورۃ النجم میں آیا ہے کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، جبکہ اس بیری کو ڈھانپے ہوئے تھا، جو ڈھانپے ہوئے تھا تمہارے فہم سے وہ بالا تر ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہیں بتانا بھی بیکار ہے، اس کا کوئی تخیل بھی تمہارے لیے تصور بھی ممکن نہیں۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، لیکن جو کچھ بھی اس وقت اس بیری کے اوپر جو انوار کا ترشح ہو رہا تھا، تجلیات الہی کا جو انعکاس تھا، اس کو محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے آنکھیں جما کر، نہ نگاہ کج ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، دیکھا آپ نے اپنے رب کی بڑی عظیم آیات کو۔ بہرحال وہ جو کچھ دیکھا ہے بچشم سر دیکھا ہے، لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ تو خالص استثناء ہے ہمارے لیے، عام انسانوں کے لیے یہ جو ہے دیکھنا، اور حضور کو تو دنیا میں بھی دکھایا گیا۔ آپ نے ایک مرتبہ جبکہ نماز استسقاء آپ پڑھا رہے تھے تو آپ کا ہاتھ اچانک اٹھ گیا آگے، ایک مرتبہ آپ ذرا پیچھے کو ہٹے تو اس میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا حضور، کیا یہ نماز ہی کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، صورت یہ ہے کہ میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ اٹھ گیا کہ میں اس کا کوئی پھل جو ہے وہ توڑ لوں، اس درجے مشاہدہ قرب، اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی دوسرے مرحلے میں، اور اس کا جو گرمی اور حرارت کا جو بھمکا تھا اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا۔ تو اس دنیا کے اندر بھی مشاہدات اللہ تعالیٰ نے کرائے ہیں، لیکن یہ کہ جان لیجئے کہ یہ جو عین الیقین کا درجہ ہے یہ یقیناً آخرت کے لیے ہے، یہ انسانوں کے لیے جو فرمایا کہ ثم لترونها عین الیقین، پھر لازماً تم دیکھ کر رہو گے اسے یقین کا دیکھنا، وہ عین الیقین ہوگا، وہ یقین حاصل ہو جائے گا جو معائنہ اور مشاہدہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا علم الیقین کے نتیجے میں بھی حق الیقین پیدا ہو سکتا ہے؟ یقین کی وہ گہرائی کہ جو بالکل اپنی انٹینسٹی میں اس درجے کی ہو جس درجے میں کہ بچشم سر کسی شے کو دیکھنے سے یقین کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں ہے در حقیقت اختلاف، اور یہ مسئلہ ہے بہت اہم۔ بعض حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اس کا تمسخر، استہزاء کا انداز، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہے نصوص سے کہ حق الیقین اس درجے کا کہ جو عین الیقین سے بھی گہرا ہو وہ اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے۔ عین الیقین اپنی جگہ پر ایک دوسری شے، نوعیت کے اعتبار سے بچشم سر کسی شے کا دیکھنا، لیکن یہ یقین کی آخری منزل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آگ کو دیکھ کر بھی ایک اشتباہ ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ آگ ہے کہ نہیں ہے، سانپ کو دیکھ کر بھی کوئی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، سانپ ہے یا کوئی سانپ کی شکل ہے۔ یہ کوئی کھلونے آج کل ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ جن میں تمیز کرنی مشکل ہے، بالکل معلوم ہو کہ سانپ ہے۔ معلوم یہ ہو کہ عین الیقین آخری درجہ نہیں ہے، عین الیقین سے بھی آگے بڑھ کر حق الیقین درکار ہے۔ آیا وہ حق الیقین اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے انسان کو جبکہ وہ ابھی غیب میں ہے؟ یؤمنون بالغیب، تو ایمان بالغیب کی انٹینسٹی حق الیقین تک جا سکتی ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اور میں یہاں پورے انشراح صدر کے ساتھ اس بات کر رہا ہوں اس کا کہ یہ عین ممکن ہے جو نصوص سے ثابت ہے۔
چنانچہ سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے۔ احادیث کے ذخیرے میں اس کا جو مقام ہے سب کو معلوم ہے، ام السنہ، سنت کی جڑ، سنت کی بنیاد، وہی مقام ہے احادیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کا جو سورۃ الفاتحہ کا مقام ہے قرآن مجید میں۔ اور اس میں احسان اصل میں ہے کیا؟ وہ یقین کی انٹینسٹی ہے۔ ایک تو ہے اسلام، ان تشہد، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اسلام ہے۔ ایک ہے ان تؤمن، تمہیں یقین ہو جائے، ایمان ہو، تمہیں ایمان ہو، دل سے تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ پر بھی یقین، آخرت پہ یقین۔ ایک ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی انٹینسٹی یقین کی گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب یہ بات جو ہے، یہ اگر ناممکن بات ہوتی تو یہاں احسان کی وضاحت کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال نہ کرتے۔ معلومہ یہ درجہ ممکن ہے، اس درجے تک انسان کی رسائی ممکن ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعمل للہ کأنک تراہ، ان تخشى اللہ کأنک تراہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ تو ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور یہی زیادہ تر زبانوں پر چڑھا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ دوسری روایات میں ان تخشى اللہ کأنک تراہ، اور ایک جگہ ان تعمل للہ کأنک تراہ، تمہارے دل میں خشیت اللہ کی اتنی ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی برابر عین الیقین کے درجے تک بات پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے تم اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس طریقے سے، اس انٹینسٹی کے ساتھ، گویا کہ وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ وہ مجھے شعر یاد آیا، تو سامنے آ میں سجدہ کروں، یہ جو ہے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو وہ حقیقت منتظر سامنے اگر آ جائے تو کس شوق کے ساتھ، کس ذوق کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ انسان جو ہے وہ سجدہ کرے گا۔ جیسے کہ آیا بھی ہے سورہ نون میں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جب اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی ظاہر ہوگی جس کو کشف ساق سے تعبیر کیا گیا ہے، اور انہیں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، اس وقت صاحب ایمان اور صاحب یقین کس کیف کے ساتھ سجدہ کرے گا، اس کا ہم تو صرف کچھ ہلکا سا تصور کر سکتے ہیں۔ وہ ہماری اپنے لیے ہمارا اپنا تجربہ نہیں ہے۔ لذت عبادہ نہ دانی بخدا تانا چشی، جب تک کہ ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہ ہو ہم جان نہیں سکتے۔ لیکن اس حدیث جبرائیل سے کأنک تراہ، اس درجے تک یقین کا پہنچ جانا عین ممکن ہے کہ جس درجے میں کہ انسان کسی شے کو بچشم سر دیکھ کر یقین کرتا ہے۔ اس ضمن میں دو اور حدیثیں بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت عوف ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضور نے ایک مرتبہ سوال کیا، کیف اصبحت یا عوف، اے عوف آج صبح کیسی ہوئی، کس حال میں ہوئی؟ انہوں نے ایک عجیب جواب دیا، غیر معمولی بات، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے صبح ہوئی ہے بڑے سچے مومن کی حیثیت سے۔ اب حضور ذرا چونکے، یہ جواب غیر معمولی تھا۔ آپ نے فرمایا ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو تم ذرا بتاؤ کہ تمہارے اس ایمان کی حقیقت کیا ہے، بیان کرو، ذرا تعبیر کیسے کرو۔ طویل حدیث ہے جو ان کا جواب ہے، لیکن اس کے جو الفاظ اس وقت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کانی انظر الی اہل النار وکانی انظر الی اہل الجنہ وکانی انظر الی العرش، اے اللہ کے رسول میں تو بالکل ایسے جیسے کہ دیکھ رہا ہوں عرش خداوندی کو، میری کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں بالکل دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جنت والوں کو، اور میری کیفیت یہ ہے، میرے یقین کی انٹینسٹی کا عالم یہ ہے کہ جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جنت والوں کو۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ سے یہ حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے سوال کیا کہ زید ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تم بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ مجھے عرش رحمان کا ایسا یقین حاصل ہے جیسا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہی الفاظ حضرت زید بن حارثہ کے، آج میں نے تلاش کیا لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے بعض صحابہ کس کا، لیکن میں تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن حوالہ آج نہیں مل سکا، لیکن یہ قول بھی میں نے پڑھا ہے کسی صحابی کا کہ ایمان اور یقین کا وہ درجہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے حاصل ہو چکا ہے کہ جب اپنی آنکھوں سے جنت کو اور دوزخ کو دیکھوں گا تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یقین کا یہ درجہ
اس دنیا میں رہتے ہوئے، غیب میں رہتے ہوئے بھی ناممکن الحصول نہیں ہے۔ اور یہ اگرچہ ظاہر بات ہے کہ عام انسانوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ عوف ابن مالک انصاری نے جو اس کے لیے اپنی محنت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی، میں نے اپنے نفس کو آزاد کر لیا ہے دنیا کے لذائذ سے، اور میں نے اپنی راتوں کو جاگ کر گزارنا یہ اپنا معمول بنا لیا ہے، اور میں نے اسی طریقے سے سخت دھوپ اور سخت تپش کے دنوں میں بھی بھوکا پیاسا رہنا، مراد یہ کہ روزہ رکھنا، اس کو اپنا معمول بنا لیا ہے۔ یہ گویا کہ یہ جو تقرب بالنوافل والا درجہ ہے، اس سے انسان اس درجے تک یقین کے اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ جو بالکل جیسے کہ بچشم سر دیکھنے سے یقین حاصل ہو۔ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ وہ حق الیقین ہے جو غیب کے اندر رہتے ہوئے بھی، علم الیقین کے درجے میں رہتے ہوئے بھی انسان کو اس درجے کا یقین حاصل ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ درجہ ہمارے لیے تو ایک صرف سمجھنے کی شے ہے، ایک علمی حقیقت ہے جس کو ہم پہچان لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یقین کی دولت جتنا بھی ہمارا ظرف ہے اس کے حوالے سے اس کی مناسبت سے عطا فرما دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔